روز بروز کوئی نہ کوئی تباہی لے کے آتی ہے جموں کشمیر کے لیے. اور ہمارا جو ہمارا حفاظت کے طور سے ہماری جو اسپیشل پوزیشن تھی 370 تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ریاست باقی ریاستوں کے مقابلے میں یہاں غربت کم تھی، مفلسی کم تھی. یہاں لوگ they were much better off than the other places of the جو کنٹری میں پورے اسٹیٹس ہیں. تو 370 کے جانے کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری زمینوں کو مونگ پھلیوں کے دام کہا جاتا ہے کہ باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی، انویسٹمنٹ تو نہیں آتی، پر ہماری زمینیں باہر دی جا رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو جابس نہیں دیے جا رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2019 سے لے کے آج تک کتنی جابس ملی ہے یہاں کے لوگوں کو، بالکل زیرو کے مقابلے برابر ہے وہ. تو اس وقت ابھی اس سے پہلے کچھ دیر پہلے یہ کہا گیا کہ آپ کی زمینیں ناجائز ہیں تو ڈیمولیشن ڈرائیو ہمارے گھر اڑا دیے گئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو جائز زمینیں ہیں اس پہ آپ جو ہے ہمیں ٹیکس دے دو. تو یہ سب ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ سارا سلسلہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہم 370 کی وجہ سے ہم اپنے قانون خود بناتے تھے، اور اس وقت یہاں کی جو اسمبلی ہے یہ دھیان میں رکھتی تھی کہ ایسے قانون بننے چاہیے جس سے یہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. خاص کر پچھلے 30-32 سال سے جموں کشمیر کے جو حالات رہے ہیں، جو معاملات رہے ہیں، اور اس کے اوپر 2019 کے بعد جو ہم پہ بھونچال لایا گیا، جس طرح 370 کو ختم کیا گیا، ہماری جو اکانومی ہے بالکل ڈول ڈرمز میں بڑی برباد ہے، تباہی ہے ہماری. میں کل مجھے موقع ملا جموں میں رگھناتھ بازار جانے کا. میں نے دیکھا جو رگھناتھ بازار میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، دکاندار کے پاس آنکھ پھیرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنا وہاں رش ہوتا تھا لوگوں کا. وہاں بالکل سنسان پڑا ہوا ہے. وہی حال ہمارے کشمیر کا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، سری نگر ہو یا جموں شہر ہو یا کوئی بھی ٹاؤن ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، ایک ایک گھر میں 4-4 فیملیز رہتی ہیں. جو سری نگر کا مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ ایک ایک گھر میں 4-4 فیملیز رہتی ہیں. جموں کا لوگوں کا کاروباری دکانداری پہ ہے. پہلے تو دکانیں اڑائی گئیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے 370 ختم کرنے کے بعد جو انہوں نے ماحول بنایا، دربار منہ ختم کیا، باقی چیزیں ختم کی. تو ایسے میں یہ لوگ جو ان کے اوپر دوبارہ ایک اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جی پراپرٹی ٹیکس دے دو، تو کیا کریں گے؟ یہ لوگوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ جو آپ کے ہمارے پاس تو پرائیویٹ سیکٹر یہاں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو نہ کارخانے ہیں نہ فیکٹریاں ہیں. جموں میں تھوڑا بہت جو انڈسٹریلائزیشن ہوا تھا وہ بھی بند ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں جو بینکس نے لون دیا ہے لوگوں کو، اور کاروبار نہ ہونے